باب العتیرہ۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا فرع ولا عتیرہ، فرماتے ہیں کہ فرع اور عتیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والفرع اول نتاج کان ینتج لهم کانوا یذبحون لطواغیتهم، فرماتے ہیں کہ فرع اس جانور کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو جانور جنتا ہے، تو مشرکین جانور کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے ان کی خوشنودی اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ والعتیرۃ فی رجب، اور عتیرہ سے مراد عتیرہ رجب ہے۔ اور یہ جو عتیرہ ہے یہ رجب کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ بکری یا جانور جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فرع اور عتیرہ ہے ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی یہ کرتے تھے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو زمان جاہلیت میں جو کام اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے وہی اسلام میں آنے کے بعد رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو رجب میں مسلمان اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اور اسی طرح پہلا بچہ جو ہے جانور کا وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس میں مشرکوں کے ساتھ مشابہت تھی اس عمل میں اور یہ زمانہ جاہلیت کا عمل تھا، تو اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لہذا اسلام میں آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن مخنف بن سلیم قال كنا وقوفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ۔ مخنف بن سلیم فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے، فسمعته، تو میں نے ان کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، فرمایا کہ لوگو سنو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی اور عتیرہ دونوں واجب ہے۔ هل تدرون ما العتیرہ ہی التی تسمونها الرجبیہ، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عتیرہ کس کو کہتے ہیں؟ عتیرہ اس کو کہتے ہیں جس کو تم رجبیہ کہتے ہو، یعنی رجب کے مہینے میں جو یہ جانور بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے تھے اس کو رجبیہ بھی کہتے تھے۔ فرمایا وہ رجبیہ، تو یہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرو۔ یعنی ابتدا اسلام میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے تو اب اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا کرو، اور اس لیے فرمایا کہ ہر گھر والوں پر جو ہے قربانی ہے۔ تو یہ ابتدا اسلام کے احکامات ہے کہ ہر گھر والوں پر الگ الگ قربانی ہوتی تھی، گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیا جاتا تھا تو سب کی طرف سے کافی ہوتا تھا، جیسے کہ ابھی بھی امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ لیکن بعد میں ابتدا اسلام کے جو احکامات پھیلے تو پھر عتیرہ کو بھی منسوخ قرار دیا، حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح قربانی کے احکامات جو ہے وہ پھر گھر والوں پر نہیں بلکہ ہر فرد پر فردن جاری ہوئے۔ جو گھر میں جو فرد صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر سارے صاحب نصاب ہے تو سب پر ہوگی، الگ الگ قربانی ہوگی، سب گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں ادا ہوگی۔ رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب ضعيف الاسناد وقال ابو داود والعتیرۃ منسوخ۔ امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عتیرہ اب منسوخ ہے، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ قرار دیا، اب یہ جائز نہیں ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذه الامہ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو خوشی کا دن مناؤں، یعنی امت کے لیے عید مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قربانی کے دن کو امت کے لیے عید فرمایا، یعنی میلے اور خوشی کا دن فرمایا۔ جعلہ اللہ لہذ الامہ، رب العالمین نے یہ دن اس امت کے لیے عید اور خوشی کا بنایا ہے۔ قال له رجل، تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ ارائیت ان لم اجد الا منیحة اسنا افوزحی بها؟ قال لا ولكن خذ من شعرك واصفارك وتقص شاربك وتلحق عانتك فذلك تمام ضحیتك عند اللہ۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں، اگر مجھے ماہ منیحہ کے علاوہ اور جانور میسر نہ ہو، منیحہ وہ جانور جو دودھ دیتا ہے، دودھ دینے کے لیے رکھی ہوتی ہے، تو یہ منیحہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جو اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ تنگ دستوں اور غریبوں کو اپنی کوئی ایسی اونٹنی دے دیتے تھے تحفے میں یا صدقے کے طور پر، جو دودھ دیتی تھی، تو وہ غریب اور محتاج لوگ اس کے دودھ کو استعمال کرتے تھے اور اس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا، اگر ہمارے پاس صرف منیحہ ہی ہو، ایسی کوئی اونٹنی ہو جو کسی نے ہمیں ہدیہ کی ہو صرف دودھ وغیرہ کے لیے کہ ہم اس سے اپنے گھر کو چلائیں، تو صرف اگر وہ اونٹنی ہمارے پاس ہو تو پھر بھی کیا افوزحی بہا، کیا پھر ہم اس کو بھی ذبح کریں گے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا، نہیں، اس کو ذبح نہ کریں، ولیکن خذ من شعرک واصفارک، لیکن ہاں تم اپنے بال بنوا لو، اپنے ناخن تراش لو، وتقص شاربک، اور اپنی مونچھیں کاٹ لو، وتلحق عانتک، اور اپنے زائد بال جو ہے اس کو صاف کر لو، فذلک تمام ضحیتک عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تمہاری یہی قربانی ہو جائے گی، یعنی تمہاری قربانی کے مانند ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی آپ بس مسلمانوں کی اس خوشی میں شریک ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اسی طرح تیار کرو جس طرح انسان خوشی میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو آپ بھی کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا مسلمانوں کی اس خوشی میں شریک ہونے کے ساتھ، کیونکہ آپ یعنی مسلمان ہے لیکن اس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، تو اگر وہ اس طرح کرے تو یہ بھی مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو جائے گا اور اس کو بھی قربانی ہی کا ثواب ملے گا۔ رواہ